الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی نشست کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے ریسرچ پیپر نمبر 8 جس کا عنوان ہے مکمل نماز محمدی، اس میں جو اختلافی مسائل ہیں ان اختلافی مسائل کے متعلق بات چل رہی تھی۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے ہاتھ باندھنے کے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا کہ اس کے اندر اس نے کس طرح خیانت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ آج جو دوسرا اختلافی مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے فاتحہ خلف الامام کا۔ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس اختلافی مسائل کے متعلق آپ کے سامنے اس ریسرچ پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ دلائل دیے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کی یہ ویڈیو بھی سن لیں۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد وقفہ کیا کرتے تھے، جیسے ہم نے آج عشاء کی نماز پڑھی، ہر آیت کے بعد وقفہ، اور اس کی حکمت بھی ہے کہ پیچھے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکل یہ مینشن کرتے تھے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی پیچھے پیچھے قرات کرتے جا رہے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ فجر کی نماز تھی جہری نماز، لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے وہ اجتہادی خطا پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھا جائے اور سری میں پڑھ لیا جائے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے جو حدیث کے مطابق ہے کہ جہری اور سری دونوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں آہستہ آہستہ، اور دل میں مراد وہی جو ہم عموماً کہتے ہیں، دل میں یہ نہیں کہ سوچو، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ سوچو، اس میں اقرا پڑھو، یعنی آہستہ آواز سے امام کے پیچھے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جاؤ، تو امام کو وقفہ دینا چاہیے۔ اب اس ویڈیو کے اندر اور اس ریسرچ پیپر کے اندر اس نے بخاری سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا حوالہ دیا، لیکن اس حدیث کے اندر اس چیز کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز کس کی نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے اندر اس کی کوئی صراحت نہیں۔ یہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ۔ تو بھائی کس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی کوئی وضاحت اس حدیث کے اندر نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ دونوں صحابی رسول اس حدیث کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ یہ اکیلے نمازی کے بارے میں، یہ حدیث کیا ہے، اکیلے نمازی کے بارے میں۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث جو لائے وہ ترمذی اور ابو داؤد سے لائے، آپ یہ ریسرچ پیپر میں دیکھ سکتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد سے لائے، لیکن اس حدیث کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا نے نہ لب کشائی کی اور نہ اپنی اس تحریر میں یہ لکھا کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس حدیث کی آپ ذرا سند ملاحظہ فرمائیں، اس کے اندر آپ کو ایک راوی نظر آئے گا، ملے گا مقبول، اور یہ مقبول راوی مدلس ہے۔ مقبول راوی کیا ہے؟ مدلس، ان سے روایت کر، جس سے روایت کر رہا ہے ان سے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مدلس کا ان اس وقت تو یاد رہتا ہے جب حدیث کے اندر راوی روایت جب بیان کرے وہ روایت حنفیوں کے حق میں ہو، لیکن جب وہ روایت خود ان کے حق میں آئے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر دیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں کہ بھائی اس کے اندر مدلس راوی ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو
یہ جو ترمذی سے حدیث پیش کی ہے، ابو داؤد سے حدیث پیش کی ہے، جس کے اندر اس بات کی صراحت تو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو مگر فاتحہ، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے مقبول کے ان کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو کیا کہا ہے؟ ضعیف، دیگر محدثین، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کا آپ اس ریسرچ پیپر پر دعویٰ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ملاحظہ فرما لیں کہ انجینئر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صرف صحیح الاسناد احادیث سے، یعنی وہ جو مکمل نماز محمدی کو ثابت کریں گے، بتلائیں گے، اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ کس سے؟ صرف صحیح الاسناد احادیث سے۔ لیکن یہ جو ترمذی والی حدیث ہے اور ابو داؤد والی حدیث جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اس کی حقیقت یہ کہ یہ صحیح ہے، حقیقت یہ۔ تو دیکھیں انہوں نے جو عنوان دیا اور انہوں نے جو اوپر ٹائٹل دیا، اندر چیز کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، ایک بات تو۔ دوسری دلیل جو انہوں نے اس مسئلے پر دی، دوسری دلیل انہوں نے جو اس مسئلے پر دی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا فتویٰ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، یہ جو مسلم شریف میں ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے۔ تو پہلی بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے صحابی رسول کا فتویٰ پیش کیا، کس حیثیت سے پیش کیا؟ کس حیثیت سے پیش کیا؟ انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک صحابہ حجت نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک صحابہ حجت نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں بلکہ خود انجینئر محمد علی مرزا، خود انہی کی زبانی آپ سن لیں۔ یہی فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کیونکہ خلیفہ راشد کوئی کام کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا۔ صحابہ کو نہیں حجت بنایا گیا، وہ حدیث ضعیف ہے، سخت ترین ضعیف ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ خود انہی کی زبانی آپ سن لیں گے۔ تو یہ انجینئر صاحب صحابہ کو حجت نہیں مانتے اور میرے پیش کس کے فتوے کو کر رہے ہیں؟ صحابی کے فتوے کو پیش کر رہے ہیں۔ بھائی جب صحابہ کو حجت نہیں مانتے تو صحابی کی بات کو پیش کیسے کر رہے ہو آپ پیش کیسے کر رہے؟ جہاں تک اس فتوے کے متعلق جواب کی بات ہے یا اس فتوے کی وضاحت کی بات ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ ہے یہ مبہم ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ اقرا بہا فی نفسک، کہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ کہاں پڑھ لیا کرو؟ دل میں۔ جیسا کہ غیر مقلدین نے بھی خود آپ کے حافظ زبیر علی زئی صاحب جو انجینئر محمد علی مرزا کا استاد ہے، اس نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ اب بتائیں فاتحہ پڑھنے والے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، وہ دل میں پڑھتے ہیں یا زبان سے پڑھتے ہیں؟ زبان سے پڑھتے ہیں نا۔ تو حدیث ان کو کون سی دینی تھی؟ زبان کی دینی تھی، انہوں نے کون سی دی ہے؟ دل کی۔ دل میں پڑھا جاتا ہے، دل میں کوئی نہیں پڑھا جاتا۔ پھر انہوں نے اپنی منطق یہ جاری کہ جی اقرا کا جو لفظ ہے، صحابی نے پڑھنے کا کہا نا، تو اقرا کا لفظ ہے اور وہ تو زبان سے ہوتا ہے۔ اچھا جی وہ زبان سے ہوتا ہے تو پھر نفس کا معنی کیا ہے؟ نفس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی تو دل ہے نا، اس کا معنی تو دل ہے۔ تو صحابی رسول نے جو بات کی ہے وہ پوری بات آپ بیان کریں نا، ایک لفظ کو پکڑ کے اپنی مطلب کشائی تو نہ کریں، اپنے مطلب تو اس کے اندر ایڈ نہ کریں نا۔ صحابی رسول نے جو بات بیان کی اور جو ترجمہ آپ کے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کیا وہ یہی کیا کہ دل میں پڑھ لو، اور آپ زبان سے پڑھتے ہیں، اس لیے آپ دلیل زبان سے والی کی نہ کہ دل سے پڑھنے والی۔ اور دل میں پڑھا نہیں جاتا، دل میں تصور کیا جاتا ہے، دل میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ان کے حق میں نہیں ہے، ان کے حق میں نہیں۔ تو یہ انہوں نے دلائل دی بخاری سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو واضح نہیں ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ پڑھو، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی سے اور ابو داؤد سے جو حدیث دی وہ صحیح، آپ نے جیسا کہ دیکھا
اور اس کے بعد صحابی رسول کا فتویٰ تو وہ کس حیثیت سے پیش کر رہے ہیں جبکہ صحابی رسول کی بات صحابی رسول ان کے نزدیک حجت ہی نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، خود ان کے مخالف ہے نہ کہ ان کے حق. اب یہاں پر آپ اس ریسرچ پیپر کو دیکھ لیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فرقہ وارانیت سے بچ کر، کس سے بچ کر بھائی؟ فرقہ وارانیت سے. بھائی جب فرقہ وارانیت سے بچ کر آپ نے کہا ہے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ان احادیث مبارکہ کو بھی ذکر کرتے جن میں امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنے کا کہا گیا ہے، جن میں امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنے کا کہا گیا ہے. آپ ان احادیث کا بھی تو ذکر کرتے ہیں نا جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، انہی احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی آپ ذکر کرتے تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ واقعی جی آپ فرقہ وارانیت سے بچ کر بات کر رہے ہیں. آپ کسی ایک مسلک کی وکالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، کسی ایک مسلک کی مخصوص نماز کے طریقے کی دعوت کو دے کر آگے نہیں بیٹھ رہے تاکہ ہمیں پتہ لگے نا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، جس سے یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ آپ اس نماز والے مسئلے میں غیر مقلدین کی نماز کو آگے کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں، اور پھر جھوٹے منہ کہتے ہیں کہ جی فرقہ وارانیت سے بچ گئے، فرقہ وارانیت سے بچ گئے. تو بھائی ان احادیث کو آپ نے کیوں چھوڑا اگر فرقہ وارانیت سے بچیں تو؟ دوسری بات کہ دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت احناف، اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات یعنی امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی جہری نماز میں تو بالکل امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں. جہاں تک بات ہے سر نماز میں تو امام احمد بن حنبل بھی استحباب کے قائل ہیں، فرض کے قائل نہیں کہ بطور استحباب کی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. امام احمد بن حنبل ہے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرات نہیں کرنی چاہیے، اس کے کیا دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جن احادیث مبارکہ کو انجینئر محمد علی مرزا نے چھوڑا فرقہ وارانیت پر ہوتے ہوئے، اگر فرقہ وارانیت سے بچنا چاہتے یہ تو ان کو چھوڑ دیں. اب وہ احادیث آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ آپ کے سامنے ہے الفتاوۃ الکبریٰ. اس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص بھی صحیح مسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی اور نماز کا طریقہ بتلایا، اور یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے سے قبل اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی کیا کہو؟ تکبیر کہو. یہ کون سی تکبیر ہے بھائی؟ یہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے. امام تکبیر کہے تم بھی کیا کہو؟ تکبیر کہو. پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. پہلی تکبیر کے بعد امام قرات کہاں سے کرتا ہے؟ کہاں سے کرتا ہے بھائی؟ سورۃ الفاتحہ سے. چاہے وہ ہمارا امام ہو، چاہے وہ غیر مقلدین کا امام ہو یا کسی کا بھی. پہلی تکبیر کے بعد وہ قرات کہاں سے کرتا ہے؟ فاتحہ سے کرتا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کے لیے تو یہ فرمایا کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی کیا کہو؟ تکبیر کہو. یعنی مقتدی کو تکبیر کہنی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ بات بیان فرمائی کہ جب امام قرات کرے، پہلی تکبیر کے بعد قرات کی بات ہے نا، فانصتوا، تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. اگر مقتدی کو فاتحہ پڑھنی تھی
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ بھائی جب امام قرات کرے تو تم کیا پڑھو؟ فاتحہ پڑھو، تم بھی قرات کرو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدی کو کیا حکم دیا؟ خاموش رہنے کا۔ کس کا حکم دیا؟ خاموش رہنے کا۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف والوں کی حدیث کی نماز اس حدیث کے مطابق کہ وہ مقتدی بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کریں اور امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہے، امام کے پیچھے خاموش۔ یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے، جیسا کہ مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو دیگر ائمہ کرام نے محدثین نے صحیح کہا، ایک حدیث۔ اسی طریقے سے آپ یہ نسائی شریف کی حدیث بھی دیکھ لیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سورۃ اعراف کی وہ آیت لائے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وہ آیت لائے ہیں۔ اور وہ آیت کہاں لائے ہیں؟ وہ آیت کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں۔ کہاں لائے بھائی؟ کتاب الصلاۃ کے اندر، کسی فاتحہ پڑھنے والے مسئلے کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سورۃ اعراف والی کو لا کر یہ بتلا دیا کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے۔ اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری بات، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں نبی کی حدیث لائے۔ کیا لائے؟ نبی کی حدیث۔ وہ آپ دیکھ لیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به اذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، سو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وہ تکبیر کہے تو تم کیا کہو؟ تکبیر کہو۔ وہی پہلی تکبیر کی بات ہے۔ اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، تم کیا رہو؟ خاموش رہو۔ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد۔ اب دیکھیں اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انجینئر محمد علی مرزا کے استاد حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا، حافظ زبیر علی زئی صاحب۔ تو یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس حدیث کو بھی بیان کرتے، لیکن آپ نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے موطا مالک سے بھی میں ایک حدیث پیش کر دوں، وہ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ یہ سن لیں ذرا انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا۔ لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے وہ اجتہادی خطا پر مبنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھا جائے اور سری میں پڑھ لیا جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں خطا اجتہادی کا، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہری نماز میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کے متعلق نہیں کہتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں جہری نمازوں میں، تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی خطا ہے۔ کیا ہے؟ اجتہادی۔ اچھا جی، اب تک تو انجینئر تھا، اب یہ جج بن کے بیٹھ گیا۔ اب کیا بن کے بیٹھ گیا؟ جج۔ اور مقدمے کے تحت فیصلہ یہ دیا کہ جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجتہادی خطا ہو، یہ فیصلہ کیا، یہ جج بن کے بیٹھ گیا۔ یاد اس کو سند کے ساتھ 10 حدیثیں بھی نہیں ہوں گی، سند کے ساتھ۔ اور فیصلہ کس کے لیے دے رہا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، محدث مدینہ، محدث مدینہ، اس کے لیے یہ آج کا انجینئر فیصلہ دے رہا ہے کہ اس سے اجتہادی خطا ہو۔ اور صحیح کون ہے؟ یہ خود صحیح۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جہری نمازوں میں فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں یا فتویٰ دیا ہے تو کس حدیث کی بنا پر دیا ہے، یہ کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان کی حدیث کو جو موطا مالک کے اندر ذکر ہے، کوئی اس حدیث کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ون مین شو کے تحت اور یک طرفہ ہو کر اپنی دلیل وہ بھی ضعیف دے کر اسے کبھی ثابت کر کے یا کبھی بتلا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ جاڑ دیا کہ جی ان سے اجتہادی خطا ہو۔ بھائی آپ اگر انصاف کو دیکھا جائے، انصاف کو ملحوظ رکھا جائے، تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو نقل کر،
اور پھر بتلاتے کہ کس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل غلط ہے یا ان سے خطا ہو، پھر بتلاتے کہ کیا کمی ہے ان کے اندر. لیکن اس طرح کی کوئی بات انجینئر محمد علی مرزا نے نہیں کی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ انجینئر صاحب کو فرقہ وارانیت پھیلانی تھی، فرقہ وارانیت سے بچنا نہیں تھا، اور تعصب پر مبنی ایک بات آگے رکھنی. اگر تعصب پر نہ ہوتے تو انصاف کا تقاضا کچھ اور تھا جو انہوں نے پورا نہیں. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ یہ دلیل دیکھ لیں. موطا مالک سے انہوں نے جو دلیل نقل کی ہے ابو ہریرہ کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ هل قرأ معي منكم أحد آنفا. نبی نے یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے قرات کی ہے؟ ان سے فرمایا مقتدیوں سے. دیکھیے آپ کو حدیث کے اندر کبھی یہ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے اپنے مقتدیوں سے یہ پوچھا کہ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے رکوع کیا ہے، کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے سجدہ کیا ہے. یہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ رکوع بھی مقتدیوں کو کرنا ہے، سجدہ بھی مقتدیوں کو کرنا ہے. اگر قرات بھی مقتدیوں کو کرنی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیوں فرماتے؟ نبی علیہ السلام کا سوال ہی فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقتدیوں کو قرات نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال آگے دیکھیں کہ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے میرے ساتھ کسی نے قرات کی؟ ایک شخص بولا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے قرات کی. کتنے لوگوں نے بولا؟ ایک نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے خلفائے راشدین بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. یہ صحابہ دوسرے جنگ جو ہے وہ بدر والے یہ صحابہ موجود تھے. ان میں سے کسی نے کسی کے متعلق نہیں ہے. صرف ابو ہریرہ فرماتے ہیں رجل نعم انا یا رسول اللہ، ایک شخص، اور اس کو بھی ابو ہریرہ جانتے نہیں تھے. اگر جانتے تو نام لیتے، اس لیے نام نہیں لیا. معلوم ہوا کوئی نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے قرات کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جبھی تو میں نے یعنی اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کی قرات میں منازعت کیوں ہو رہی ہے، میرے ساتھ قرآن کی قرات میں منازعت کیوں ہو رہی ہے، جھگڑا کیوں ہو رہا ہے. کیا فرمایا نبی صاحب نے کہ انی اقول مالی انازع القرآن، میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیوں، منازعت کیوں ہو رہی ہے. اب دیکھیے جھگڑا کہاں ہوتا ہے کہ ایک چیز میری ہو، کوئی اور آ کر اس کا دعویٰ کرے کہ نہیں یہ میری ہے، تو ہی جھگڑا ہوگا نا. تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جھگڑا کون کر رہا ہے قرات میں. تو قرات کرنا باجماعت نماز میں حق کس کا ہے؟ امام کا. تبھی جو جھگڑا ہوا نا، تبھی تو جھگڑا ہوا. تو اس پر پھر آگے حدیث میں دیکھیں آپ الفاظ ہیں کہ اس ارشاد کے بعد جن نماز میں آپ جہر سے قرات کیا کرتے تھے لوگوں نے آپ کے پیچھے قرات ترک کر دی. جو بھی قرات کرتا تھا اس نے قرات کیا کر دی؟ ترک کر دی. تو دیکھیے یہ واضح اور صاف حدیث ہے جس کے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے صحابہ کا اجماع نکلتا ہے کہ وہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے. تو یہ تین احادیث، یہ موطا مالک کی حدیث بھی الحمدللہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. لیکن چونکہ انجینئر کے جو ہے وہ نماز کے طریقے کے خلاف تھی اور انجینئر محمد علی مرزا کیونکہ ایک فرقے کو آگے کر کے بیان کر رہے ہیں غیر مقلدیت کو، وہیں سے یہ نکلے ہیں غیر مقلدیت سے. تو ان کی نماز کے طریقے میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے اور ان کے استاد حافظ زبیر لذیذ صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں. اسی لیے انجینئر صاحب نے بجائے امام مالک کی اس حدیث کو نقل کیے اور بتا کر بس ایسے ہی کہہ دیا کہ جی ان سے اشتہاری خطا ہو، ان سے اشتہاری. باقی صحابہ کے فتاویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دو وہ بھی نقل کرتا چلوں پھر اپنی بات کو اس مسئلے کے متعلق ختم کروں کہ صحابہ کرام کے فتاویٰ کیا ہے. یہ عبداللہ بن عمر کا موطا مالک سے ہی دیکھ لیں کہ عبداللہ بن عمر ان عبداللہ بن عمر کانا اذا سئل هل
یقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام وحسبه قراءة الامام واذا صلى بعده فليقرأ وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام. کہ عبداللہ بن عمر سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ کیا امام کے پیچھے کوئی نمازی قرات کر سکتا ہے تو وہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ جب کوئی آدمی امام کی ابتدا کر چکے تو اس کو امام کی قرات ہی کافی ہے. جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو اس کو قرات کرنی چاہیے. اور ابن عمر امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے. اب دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ کیا دے رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ کا فتویٰ بھی ہے کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن ولم یصلی الا وراء الامام، کہ کسی نے نماز کی ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی مگر ہاں امام کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی وہ نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے مسلم کے اندر حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ موجود ہے. حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت سے معلوم کیا کہ کیا امام کے ساتھ قرات کی جا سکتی ہے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فتویٰ کیا دیا، لا قرات مع الامام فی شیء، کہ امام کے ساتھ کسی نماز میں کوئی قرات نہیں کی جا سکتی. تو صحابہ کے فتاویٰ بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں اور صحیح احادیث مبارکہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک اور بات رہ گئی، اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اس بیان کے اندر انجینئر محمد علی مرزا نے، آپ یہ کلپ دیکھ لیں، آہستہ آواز سے امام کے پیچھے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جاؤ، تو امام کو وقفہ دینا چاہیے. اس کے اندر آخر میں انجینئر صاحب نے کہا کہ امام کو وقفہ دینا چاہیے. امام کو کیا دینا چاہیے؟ وقفہ دینا چاہیے. تو اس کے متعلق آپ وضاحت فرما دیں کہ امام وقفہ کس کو دے. اگر انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہر آیت پر وقفہ اس لیے کرے کہ پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے، اگر آپ اس بات کے قائل ہیں تو اس کی آپ دلیل پیش کریں کہ جس دلیل میں وضاحت اور صراحت ہو اس بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت امام کھڑے ہوتے اور فاتحہ اس طرح پڑھتے کہ وقفہ کرتے تاکہ پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ فاتحہ پڑھیں. ایسی کوئی واضح اور صریح حدیث دیں آپ، ایسی کوئی بات نہیں. اور ہمیں اس بات پر پورا یقین، بلکہ محدثین کی بھی بات موجود ہے کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. ایک بات. اور دوسری بات، اگر آپ اس بات کے قائل ہیں، اگر آپ اس بات کے قائل ہیں، پہلے تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کی حدیث دیں، اور دوسرا کہ یہ خود یہ بات، اس بات کا قائل ہونا حدیث کے خلاف ہے. اس بات کا قائل ہونا کیا ہے؟ حدیث کے خلاف ہے. اس طرح کہ ایسے اگر آپ یہ کہیں کہ امام وقفہ دے تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھے تو پھر امام تابع ہو جاتا ہے کس کے؟ مقتدی کے. امام کس کے تابع ہو گیا؟ مقتدی کے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. یہ تو پھر اس حدیث کے مخالف ہو گیا کہ امام کی تو اقتداء کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ امام مقتدی کی اقتداء کرے گے، اس کے لیے انتظار کرے گے جی وہ فاتحہ پڑھے. یہ تو حدیث کے خلاف ہو جائے گا آپ کا یہ مسئلہ. تو یہ فاتحہ والے مسئلے میں ہم نے آپ کے سامنے مختصر سے کچھ دلائل رکھے اپنے اور مرزا کے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دلائل کی حقیقت رکھی کہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ صرف سید الاسناد احادیث سے، وہ اس دعوے پر پورا نہیں اترے بلکہ انہوں نے جھوٹ سے کام لیا. اور یہ جو کہا کہ فرقہ وارانیت سے بچ کر، تو یہ بھی ان کی غلط بیانی ہے اور جو انہوں نے لکھا ہے یہ غلط ہے. ایسا نہیں. امید ہے آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ میں آیا.